تو ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اے وومن ول ہیلپ ہر ہسبینڈ ان ٹریڈنگ, یعنی عورتیں ٹریڈنگ میں حصہ لیں گی, یہ ون آف دا سائنز ہے. دیر ول بی سیورنگ آف ٹائز آف کنشپ, فالس ٹیسٹیمنی, کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹیمنی اینڈ وائڈ اسپریڈ لٹریسی. تو یہ سارے سائنز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لوگ رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں. فالس ٹیسٹیمنی, ہر بندہ جھوٹا بندہ کہتا ہے مجھ سے گواہی لے لو. ٹرو ٹیسٹیمنی, اچھی شہادت کو چھپایا جاتا ہے, سچی شہادت کو. اور ایجوکیشن ریٹ, لٹریسی کس پیمانے پہ پھیل چکی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہر بندہ لٹریٹ ہے, انفارمیشن ہے اسے بیکاز آف اسپریڈ آف انٹرنیٹ. Among the signs of the hour is that wealth and trade will become abundant. Ignorance will prevail. اب دیکھیں wealth and trade کتنی abundant ہو چکی ہے, اسپیشلی اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں. کوالٹی آف لائف کتنی امپروو ہو چکی ہے. جو ایک دور میں لگژری ہوتی تھی آج وہ نیسیسٹی ہے اور لوگوں کے پاس ہے. کسی دور میں ایک بندے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ میں ایک ٹیب ہوگی, اس ٹیب میں میں پوری دنیا دیکھ سکتا ہوں, وہ آج بڑی سستی ہو چکی ہے, ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے آلموسٹ. Ignorance will prevail, اور جہالت پریویل کرے گی. A man will try to conduct a transaction but will say no, not until I obtain permission from the merchant of such and such tribe, and you will look among a great tribe for someone who can write and not find anyone. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ بک میں بڑی زبردست انہوں نے انٹرپریشن کی ہے ڈاکٹر عارفی نے, that they may be understood as meaning that prominent businessmen who have capital or are agents appointed to import or export certain products may have control over the market and will control prices. So the smaller businessmen will not be able to dispose of their goods except with their permission. Stock exchange, ٹھیک ہے, جب تک وہاں سے ریٹ نہیں آتا چھوٹا بزنس مین کچھ بھی نہیں کر سکتا, ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی سیل نہیں کر سکتا. یہ اس دور میں نہیں تھا, لیکن آج کیپٹلزم جس طرح کنٹرول کر رہی ہے بزنس کو, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت فریڈم ہے انٹرپرینور کے پاس, لیکن اصل میں کسی نہ کسی طرح وہ جکڑا ہوا ہے کیپٹلزم کے نظام سے. اور گورے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی پوری لائف مقروض ہو کے گزارتے ہیں, میجورٹی آف دیم. مورٹگیج, ٹھیک ہے, لون, اسٹوڈنٹ لون, بیچارے وہی واپس کرتے رہتے ہیں. سم آف دیم ڈائی while in a state of loan, اور پھر ان کی اولاد آگے ان کا لون جو ہے وہ واپس کرتی ہے. تو یہ ہے وہ نظام کہ جکڑ لیا, اکانومی کے تھرو سب کو جکڑ لیا, ڈیپینڈنٹ کر دیا اپنے اوپر کہ اب وہ ظاہر ہے ہم سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتے. تو یہ جو ہے بات کہ he will try to look for someone who can write and not find anyone, اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے ایک بڑی اچھی انٹرپریٹیشن کی ہے اور میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں اس ٹائم پہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ورچوئل ہوں گی, کمپیوٹرز پہ ہوں گی, ٹیبز پہ ہوں گی, رائٹنگ والی چیز ختم ہو جائے گی. اور وہی ہوا ہے آج. ڈیٹا انالیسس کی وجہ سے, ڈیٹا سائنسز کی وجہ سے ہر چیز تو کمپیوٹر میں, فائلز کا نظام ختم ہو گیا. اب وہ پرانے دور گئے کہ فائلز ہوتی تھی, بڑے بڑے لاکرز ہوتے تھے, ان میں فائلز ہوتی تھی, ایوری تھنگ از فنشڈ, اور ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹرز میں آ چکی ہے. تو یہ بھی ون آف دی سائنز آف دی آور ہے. There will come a time when a man will be given the choice between being labeled incompetent and committing immorality. Whoever lives until that time should choose incompetence over immorality. کتنی ہی ڈیپ حدیث ہے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے تم سب پہ جب تمہیں چوائس دی جائے گی کہ یا تو انکمپیٹنٹ ڈکلیئر ہو جاؤ یا پھر فحاشی اور امورالٹی کو ایکسیپٹ کر لو. تو اس دور میں انکمپیٹنٹ ہونا بہتر ہے اس سے کہ تم فحاشی کو ایکسیپٹ کرو. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آج ریلیجس بندے کو بیکورڈ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا, انکمپیٹنٹ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا. جو سسٹر حجاب کرنا شروع کرتی ہے اس کو کیا ایسی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بیکورڈ ہو گئی ہے, اور نقاب جو کرتی ہے وہ تو ویسے ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کس دور کی رہنے والی. اسی طرح جو جوان وہ تھوڑی سی اسلامک اٹائر کرنے کی کوشش کرے یا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھنے کی کوشش کرے یا کچھ ریلیجن کی بات کرنے کی کوشش کرے, تو اسے کس نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اس کو کیا حقارت شو کی جاتی ہے, اور اس کو یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ تم انکمپیٹنٹ ہو, تم دین کی بات کر رہے ہو. 21ویں صدی میں گرو اپ, اب دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے, تم ابھی تک جو ہے وہ غاروں میں بیٹھے ہوئے, تم ابھی تک جو ہے وہ اس کتاب کی بات کر رہے ہو جو 1500 سال پہلے آئی تھی, پتہ نہیں کس نے لکھی, نعوذ باللہ. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں انکمپیٹنٹ ہو جانا لیکن ان کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ نہ کرنا, لیکن میجورٹی کریں گے پریشر کی وجہ سے, پیئر پریشر کی وجہ سے, دین پہ عمل کرنے میں شرمائیں گے. تو اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کریں. سو یو شوڈ بی پراؤڈ مسلم.
یہی ہے آج کے دور میں زندہ رہنا ہے تو پراؤڈ مسلم ہو جائیں اور اپنی آئیڈینٹی پہ پرائڈ فیل کریں اور دوسروں کو بھی وہ چیز پہنچائیں. دس از واٹ دا سولوشن از. The hour will not begin until tribulations appear. There is a great deal of lying and the markets will come close together. تو جھوٹ تو بہت عام ہو جائے گا اور وہ تو ہو چکا ہے. Markets will come close together سے کیا مراد ہے کہ آن لائن شاپنگ میں سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھے بیٹھے اتنی کلوز آ جائے گی کہ فیس بک پہ آپ کو برانڈز نظر آ رہے ہوں گے, آپ کو گوگل پہ جو ہے وہ ایک کلک پہ ویزا کارڈ کے تھرو کوئی بھی چیز آپ شاپ کر سکتے ہیں اور ڈیلیور ہو سکتی ہے, یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کس ڈیپتھ میں اور کس سچائی کے ساتھ قیامت کے سائنس جو ہے وہ ڈسکرائب کیے, اور یہ پروف ہے وہ سچے نبی تھے. میری جب بھی کسی نان مسلم سے ڈسکشن ہوتی تو میں اسے یہ سائنس بتاتا ہوں کیونکہ یہ چیز فیسینیٹ کرتی ہے انسان کو کہ یہ ہمارے پروفٹ کی پروفیسی ہے. تم بتاؤ انہیں کیسے پتا لگا 1500 سال پہلے ڈیزرٹ میں بیٹھے ہوئے انہیں کیسے پتا لگا کہ مارکیٹس کلوز آ جائیں گی. اور اس کی انٹرپریٹیشن اور بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی, وہاں قریب مارکیٹس ہو جائیں گی, یہ بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس پوائنٹس ٹو دا فیکٹ کہ انسان کے فنگر ٹپس پہ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی, یعنی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیب کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے, آرڈر کر سکتا ہے. اب تو امریکہ سے آرڈر کر سکتا ہے, یعنی سوچیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو پورا کا پورا کنٹینر بندے منگا لیتے ہیں. چائنا میں ایک کال کر کے, اسکائپ کال کر کے کہتے ہیں مجھے مال دکھاؤ, وہ مال دیکھتے ہیں, چائنا جانے کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں مجھے ایک کنٹینر بھجوا دو کوالٹی چیک کر کے. تو یہ ہے اصل میں قرب قیامت کے سائنس. اس کا مطلب نہیں یہ چیز حرام ہے. اگین اٹ از ون آف دی سائنس آف دی آرٹ. There will be people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground. آج کا دور ہے کہ نہیں پبلک سپیکنگ کا دور. کتنے موٹیویشنل سپیکرز آپ کو نظر آتے ہیں. کسی دور میں پیسے کمائی کا ذریعہ نہیں تھا موٹیویشنل سپیچز, وہ صرف ایک ڈیڈیکیشن ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو جا کے سکھاؤں گا. لیکن آج یہ کمائی کا ذریعہ ہے. آج ہے یہ لوگ ٹرینرز ہیں, لوگ موٹیویشنل سپیکرز ہیں. اگین اس میں حلال و حرام کی ہم بات نہیں کر رہے, یہ صرف ایک سائن ہے کہ یہ چیزیں تمہیں نظر آئیں گی. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں, میں نے یہاں مینشن نہیں کی, وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو بہت باتیں کریں گے, یعنی ان کی ٹنگ بہت زیادہ چلے گی لیکن عمل میں وہ زیرو ہوں گے. تو یہ بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے, داعیز کے لیے, یا ہر وہ بندہ جو سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ سٹیج پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں انسان کو, جو وہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سپیکر بننے کا شوق تو ہے, جو کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ میں ایک جذبہ ہے, آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو سٹرونگ کریں اور اپنے اندر عمل پیدا کریں, اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ خود باعمل ہے. ادروائز پھر یہی ہے کہ there will be people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground, یعنی اتنی زیادہ ارننگ کریں گے وہ اپنے زبان کی وجہ سے جیسے گھاس کھا رہی ہوتی ہے بغیر حساب کے. یعنی یہ مثال یہی ہے نا کہ گائیں بغیر حساب کے گھاس کھا رہی ہوتی ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور وہ اتنی زیادہ ارننگ کریں گے ملینز آف ڈالرز, وہ صرف پبلک سپیکنگ کی وجہ سے. اور سٹینڈ اپ کامیڈی بھی اس میں آتی ہے. اوکے, یعنی پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا اتنا, لیکن آج کل آپ سٹینڈ اپ کامیڈینس بھی دیکھتے ہیں, آج کل ہم تھیٹرز بھی دیکھتے ہیں. لیکن میرے نزدیک اس کی زیادہ جو ہے وہ اصطلاح جو بیان کی گئی یہاں پہ وہ پبلک سپیکنگ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے.